گرما گرم چائے, اسلام آباد کی سردیاں. مجھے ویسے مگز زیادہ فیسینیٹ کرتے ہیں. بڑے اسپیشل مگ تھے اسٹاربکس. یہ لاسٹ مگ میں لے کے آیا تھا باہر سے, وہ براؤن میں آیا تھا. اچھا, میں بلیک میں لایا. اچھا ویڈیو شروع کریں. تو شروع آپ نے کرنی تھی, آپ نے یہ پچھلی دفعہ میں نے کی تھی. آپ نے, اب آپ پھر کر لیں. ٹاس کر لیتے. کوئی نہیں ہے. ویڈیو میکینک ہمارا چینل ہے جی. مجھے کہتے ہیں عاطف اور میرا نام ہے کمال. اور آج ہم نے پچھلی ڈسکشن تو خیر عاطف کے بارے میں کی تھی ساری جی. اور 2011 میں آپ نے ریڈیو سے ریزائن کیا. ہاں, وہ ریزائن ان سینس کہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا, خدا حافظ کہہ دیا. اور 10 میں ہم چلے گئے تھے باہر. ہاں مجھے یاد ہے, دبئی ہم گئے تھے. سب سے پہلا جو ہم دونوں کا انٹرنیشنل ٹرپ تھا وہ اکٹھے تھا. 2010 اپریل مارچ میں گئے تھے ہم. مارچ میں گئے تھے. ایئر بلو کی ایک فلائٹ تھی. کیا فلائٹ تھی. اور مارچ میں ہم گئے اور فلائٹ تو خیر کافی انٹرسٹنگ تھی. اچھا, اس فلائٹ کا ذکر تجھے یاد ہے؟ اس فلائٹ کے شروع میں کیا ہوا تھا, کچھ یاد ہے تجھے؟ نہیں, فلائٹ کے دوران جو ٹربولنس آئی تھی. نہیں, ٹربولنس تو بعد میں آئی تھی نا. ٹربولنس تو لینڈنگ کے نزدیک آئی تھی. ٹیک آف سے پہلے کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے تھوڑی سی ذرا کوشش کی تو ہمیں ذرا نا آگے, وہ اس زمانے میں بزنس کلاس تو نہیں ہوتی تھی ایئر بلو کی. ہاں, اس میں بزنس کلاس تھی, اس کو اکانومی پلس کہتے تھے. تو ذرا لیگ اسپیس نا سیٹوں میں زیادہ ہوتی تھی, تو ہم نے ذرا کوشش کی تو ہمیں ذرا آگے کی اچھی سیٹیں مل گئیں. نہیں, جب ہم تیسری یا چوتھی رو میں گئے تو میں نے اسے ریکویسٹ کی, کیونکہ میری عادت ہے نا کہ ونڈو سیٹ لینے کی. ہاں, تو اس نے لکیلی ہمیں ونڈو سیٹ دی اور آگے کی سیٹ, آگے کی ہمیں نا اکانومی پلس کی ہمیں سیٹس مل گئی. اب تجھے یاد ہوگا جب ہم جہاز میں آگے بیٹھے ہیں, ہماری آئی تھنک چوتھی رو تھی, اور ہمارے سے آگے جو والی رو میں ایک کپل بیٹھا ہوا تھا, اور ان کے پاس نا ایک چھوٹا سا بیبی تھا, 3-4 ماہ کا, بالکل چھوٹا بیبی. اور اس کو نا وہ کیرنگ کاٹ میں لے کر آ رہے تھے. یاد آیا تجھے کچھ؟ وہ ہوا یہ کہ وہ بیچارے سیٹ کے اوپر سے کیرنگ کارڈ کو اٹھا کے تو رکھ رہے تھے سیٹ پہ, تو وہ کیرنگ کارڈ کا کہیں لاک نکل گیا. تجھے یاد ہوگا بیبی نیچے گر گیا تھا کیرنگ کارڈ کے ساتھ. اور وہ سین دیکھ کے ایک تو میرا بھی جو ہے دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا. میں نے کہا چھوٹا سا بچہ, اللہ کرے وہ خیریت سے ہو. اور تجھے پھر یاد ہے اچھی خاصی پینک پڑ گئی تھی. یاد آیا تجھے؟ اور بچے نے خیر شور تو کافی مچانا, بچہ بہت رویا. پھر اس کی وہ جو امی تھی وہ بھی کافی پریشان ہو گئیں. پھر وہ فلائٹ میں اچھا خاصا آئی تھنک کوئی گھنٹے کا ڈیلے ہو گیا تھا, اور وہ پھر انہوں نے پہلے پیرامیڈکس بلائے, انہوں نے وہ آئے, انہوں نے بیبی کو چیک کیا. ماں کہہ رہی تھی کہ آف لوڈ ہو جاتے ہیں, باپ کی آئی تھنک جاب تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی بچہ تو فی الحال ٹھیک لگ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے اس کے فریکچرز چیک کیے بیبی کے. وہ بالکل 3-4 ماہ کا چھوٹا سا بیبی. وہ مجھے یاد ہے, وہ کافی ایک دم نروسنس ہونی شروع ہو گئی. پتہ نہیں لگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, فلائٹ ٹھیک جائے گی نہیں جائے گی, لیکن وہ ایونچولی فلائٹ ٹھیک ہی تھی ہماری. نہیں, ہمیں پہلی فلائٹ تھا, مجھے پتا تھا کہ رک ہی نہ جائے, واپس گھر نہ جانا پڑ جائے. کانفیڈنس ہی نہیں تھا نا زندگی میں. کبھی اچھا ایسا اتنا بڑا تو خوشی کا موقع ملا نہیں. اور یاد ہے گئے کس طرح تھے ہم, کہاں پہ؟ اچھا, وہ جو ایک دم پلان بنا تھا, میں جا رہا تھا. ہاں, اور میں نے آئی تھنک دوپہر یا شام کو کال کی. ہاں, کہ میں نے کہا میں تو دبئی جا رہا ہوں. اور میں نے کہا اکیلے کر لے. تو نے کہا میں نے بھی جانا ہے. اچھا, مزے کی بات ہے, جب تو نے کہا نا میں نے جانا ہے, میں نے ساتھ ہی نا اپنے دوست کو فون کیا جس کے پاس میں دبئی جا رہا تھا. اور وہ بیک ان 2000 آئی تھنک 6-7 سے دبئی میں تھا جاب پہ. تو میں نے بڑی بات ہے, دبئی میں اتنا عرصہ رہ لیا. کنٹینیو تقریباً 18 سال رہا ہے. اوئے ہوئے ہوئے 18 میں واپس آیا. تو کیا ہوا کہ میں نے اسے کال کی. اچھا, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ, مجھے یہ پتا تھا کہ وہ رہتا, اس کا لائف سٹائل اسی طرح تھا اپنا انڈیپینڈنٹ رہنے کا, شیئرنگ پہ نہیں رہتا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے اسے کال کی اور میں نے کہا یار وہ تو نے میرے ویزے کا تو کر دیا ہے, تو ایک چیز پوچھنی تھی تیرے سے. اچھا. کہتا کیا؟ تو میں نے کہا یار وہ میرا ایک اور دوست ہے, وہ بھی میرے ساتھ آنا چاہ رہا ہے. تو اس نے آگے سے مجھے جواب پتہ کیا دیتا ہے, کہتا تجھے پالنوں سے بھی لیا.
میں کہا ٹھیک ہے. اور مزے کی بات ہے اس نے 2 لڑکے اور بھی جو ہماری وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے. نہیں بعد میں شاید گئے, وہ بعد میں ہمارے ہوتے ہوئے تو وہ ادھر ہی تھے, جب تھے ہم ادھر ہی تھے. وہ بلکہ ہمیں گھمانے کی ذمہ داری بھی ان کی تھی. اور ایک تو ان سے رینٹ لیتا تھا, رینٹ بھی لیتا تھا, اور دوسرا یہ کہ وہ دونوں کیا تھے کہ وہ سنگل بیڈ روم اور ٹی وی لاؤنج تھا اس طرح اس کا. ہاں بس ایک لاؤنج تھا, ایک واش روم تھا. اور اس نے کیا کیا کہ وہ میری عادت تھی بیڈ پہ سونے کی, اور وہ اس میں سے ایک دونوں جو تھے نا وہ بیڈ پہ سوتے تھے, اور جو تیسرا تھا وہ تو جو پتا ایک فری لانسر ٹائپ کا تھا. ہاں, اور چوتھا میں تھا. اس بندے نے, میں ادھر 15 دن رہا, اس بندے نے, میں کارپیٹ پہ سویا ہوں, اور میں نے ایونچولی کیا کیا, دوسرے تیسرے دن میں نے تنگ آ کے جا کے نا, پیسے تو اس زمانے میں اتنے ہوتے نہیں تھے, تو تنگ آ کے وہ ایک تکیہ لیا تھا پھوک بھرنے والا, اگر مجھے یاد ہو تو. وہ کیونکہ میرے پاس تکیہ بھی نہیں تھا, میں کارپیٹ پہ سوتا تھا, ایک چادر ملی ہوئی تھی. اس دوسرے کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں جو نا بیڈ پہ ہی سوؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ کرایہ پہلے ہی سائڈ ہو جاتا تھا. تو میں پھر وہ تکیہ لا کے اس میں پھوک بھر کے اس پہ 14-15 دن سویا. بلکہ مجھے اچھا, سب سے انٹرسٹنگ بات تھی کہ اس پہلے دن ہماری مارننگ, ارلی مارننگ کی فلائٹ تھی, اینڈ آئی تھنک ہم 12 بجے دبئی میں تھے, اور اس 12 بجے کے بعد رات 12 بجے ہم نے آدھا دبئی دیکھ لیا تھا. ہاں ایسے ہی یاد ہے. تو تیرا تم لوگوں کا ایک اور وہ ایک کامن فرینڈ تھا میرا, ایک اور کامن فرینڈ تھا, وہ اصل میں ڈیپوٹیشن پہ گیا ہوا تھا, آرمی میں تھا. ہاں, اور وہ پتہ نہیں کانگو تھا کس سائڈ پہ, وہ دبئی آیا, تو ہم بھی آئے ہوئے تھے, اور اس نے پھر کیا کیا, اس نے اس کو پک کیا, اور اس کو پک کر کے ہم نے میرے خیال اس دن آدھا دبئی دیکھا. پہلے تو نے پورا کہا, اب تو نے آدھا کہا ہے, آدھا کہ پورا, پہلے یہ بتا. مطلب دبئی شارجہ ہم نے دیکھ لیا تھا, ہم نے سارا دبئی. وہ ہمیں اس نے شروع کیا ہے, وہ پہلے لے کے گیا ہے جمیرہ بیچ پہ. شارجہ میں وہ رہتا تھا. ہاں, شارجہ میں وہ رہتا تھا, اور شارجہ سے وہ شروع ہوئے. ہم پہلے گئے ہیں جمیرہ بیچ, نہیں اس کو ڈیرا سے پک کیا. ہاں, ڈیرا سے پک کر کے ہم دبئی گئے. ہم نے وہ نہیں, ڈیرا بھی دبئی میں ہی ہے. ڈیرا سے پک کر کے ہم اسے ڈیرا پک کیا کہ دوست کو ڈیرے سے پک کیا. پھر ٹھیک ہے, اور پک کر کے ہم کون سا بیچ تھا وہ, جمیرہ بیچ پہ. یار جمیرہ بیچ بھول گئے ہیں, پہلی دفعہ زندگی میں گئے, اتنے خوش ہو گئے سمندر کے پانی کو ہم دیکھ رہے تھے. اور ہاں, جمیرہ بیچ کے بعد ہم پھرتے رہے, اور رات کو پھر ہم عجمان گئے, اور عجمان سے پھر میں خیال 12-1 بجے گھر آیا. ہاں, اور پھر ہماری وہی روٹین تھی صبح سے اٹھانے کی. وہ نیند کا اتنا پکا آدمی تھا, مجھے یاد ہے, وہ سوتا ہی رہتا تھا اور ناشتہ ہم سے بنواتا تھا. رینٹ اس نے نہیں لیا, اس کی ایک اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ اس نے ناشتہ ہم سے بنوایا. ہاں, وہ رینٹ وہاں پورا ہو گیا تھا نا, کیونکہ میرا کام تھا. تو میں ڈھونڈوں گا, اگر تصویریں مجھے مل گئی نا تو میں اس ویڈیو میں بیچ میں وہ کچھ تصویریں بھی لگاؤں گا. آئی تھنک وہ پڑی ہوئی ابھی تک میرے پاس. ہاں, پاکستان میں تو ابھی ڈرائیو پہ نہیں ہے میرے پاس, لیکن وہ جو ہیں میری پکچرز پڑی ہوئی ہیں آئی تھنک سعودیہ میں جو میری ڈرائیو ہے اس میں. اور 10 کے بعد آن ورڈز خیر ہم دبئی رہے. دبئی کے بعد بیک ان پاکستان آ گئے, میں دوسری طرف نکل گیا. 14 میں آپ سعودیہ چلے گئے. ہاں, 14 کے بعد ہم کنیکٹڈ رہے, کیونکہ ماشاء اللہ اب رینڈم آتے رہے پاکستان. اور 18 میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا یوٹیوب آپ نے تو آلریڈی سٹارٹ کر دیا تھا نا سعودیہ میں. ہاں, میں نے تو شروع کر دیا تھا. میرے تو وہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنے کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے نا. وہ ہوا یہ تھا اس طرح سے کہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے, اس کی انوگریشن کا بڑے عرصے سے میں سن رہا تھا, 16-17 سے کہ اس کی انوگریشن ہونی ہے. تو کچھ ڈیلیز آئے. اس کے بعد ایک ڈیٹ اناؤنس ہوئی 2018 میں کہ 1 مئی 2018 کو یہ ایئرپورٹ لانچ ہوگا. تو میرا پلان یہی تھا, کیونکہ میرا بہت فریکوینٹ مجھے یاد ہے ان دنوں میں ٹریول ہوتا تھا پاکستان کا. تو میرا پلان یہی تھا کہ میں بالکل 1 مئی کو لینڈ کروں گا, اس کی ویڈیو بناؤں گا اور اس کو چینل پہ ڈال کے دیکھوں گا کہ وہ ویوز مجھے کتنے ملتے ہیں. اس ٹائم پہ کیا ایکوپمنٹ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس, سیل فون سے نیچرلی بنائی تھی. مجھے ان دنوں میں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یوٹیوب سے پیسے کما سکتے ہیں. تو میں جب سعودیہ میں ایک کمپنی میں کام کر رہے تھے, ریسرچ فرم تھی, اس میں ایک مجھے بھائی ملے اور اس نے مجھے کہیں بتایا کہ یوٹیوب آپ مونیٹائز کر سکتے ہیں. مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یوٹیوب ہر کوئی بندہ مونیٹائز کر سکتا ہے. مجھے تو اس کا آئیڈیا ہی نہیں تھا.
تو اس نے مجھے کافی انفارمیشن دی. اس نے کہا جی آپ ایسے کر سکتے ہیں، پیسے کر سکتے ہیں، آپ کے اتنے سبسکرائبر ہوں، اتنے منٹس آف ویوز ہوں تو آپ کو جو ہے چینل مونیٹائز ہو جائے گا. اب میں نے یہ سوچا کہ اتنے ویوز اور اتنی سبسکرائبرز اور اتنے منٹس میں کہاں سے لے کر آؤں. تو پھر آئیڈیا یہی ہوا کہ کچھ ایسی چیز ڈالی جائے جو لوگ زیادہ سرچ کرتے ہیں. تو پھر سمجھ میں یہی آیا کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ چونکہ نیا کھلے گا تو اس کی ویڈیو ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ سرچ تو کریں گے کہ بھئی کیا سین ہے. اب ہوا یہ کہ یہ جان فیب کی بات ہے جب میرے مائنڈ میں نا یہ ورکنگ سٹارٹ ہو گئی. آئی تھنک مارچ میں شاید ڈیٹ کنفرم ہوئی ہے اپریل میں کہ جی 1 مئی کا انوگریشن ہے. اور انہی دنوں میں بس وہ کارپوریٹ سیکٹر کی آپ کو بھی پتہ ہے کچھ انر پالیٹکس ہوتی ہیں تو مجھے اس نوکری سے خدا حافظ کہہ دیا گیا اور 4 مہینے کا نوٹس دیا. 18 میں؟ ہاں انہوں نے فیب میں مجھے خدا حافظ کہہ دیا. انہوں نے کہا 4 مہینے آپ کے پاس ہیں، مارچ اپریل مئی جون جولائی، یس جولائی تک انہوں نے ٹائم دیا، 4-5 ماہ کا. تو انہوں نے کہا اس کے بعد آپ کو خدا حافظ. اب جاب بھی جاری تھی تو ڈیسپریشن لیول ذرا ہائی بھی تھا. سوچا یار اب کیا کریں، دوسرا نوکری کا موڈ نہیں تھا. تو پھر ہوا یہ کہ میں نے کوشش بڑی کی کہ میں فرسٹ کا ہوں، لیکن وہ چھٹیوں کا مسئلہ ہے. اچھا مزے کی بات ہے فائر کر کے بھی چھٹیوں کا مسئلہ. اچھا ہاں ابھی نہیں جا سکتے، 2 دن کے بعد چلے جانا. تو میری جو تھی 4 مئی کی فلائٹ تھی. تو میں جب 4 مئی کو فلائی کیا پاکستان تو میری اتحاد ایئر ویز کی فلائٹ تھی اور وہ مجھے فلائٹ ایسی ملی، ریاض سے ٹیک آف تھا ارلی مارننگ، آئی تھنک 4 in the morning. اور وہ فلائٹ پاکستان، ہاں بیک ٹو پاکستان، لیکن وہ کنیکٹنگ فلائٹ تھی، پہلے ابو دھابی اور پھر ابو دھابی سے پاکستان. اور دیٹ واز این ارلی مارننگ فلائٹ. وہ تقریباً کوئی آئی تھنک 4-5 بجے اٹھتی تھی، گھنٹے ڈیڑھ کی فلائٹ تھی، 6:30-7 بجے لینڈ کرتی تھی ابو دھابی میں. وہاں پہ پھر کوئی آئی تھنک 6-7 گھنٹے کا اسٹے تھا اور اس کے بعد دوپہر پھر 2 بجے یا 3 بجے ٹیک آف تھا اور اس نے شام کو 7:30 بجے 6 بجے یا 7:30 بجے اس طرح کوئی ٹائم تھا وہاں لینڈ کرنا تھا. تو ہوا یہ کہ میں اب ظاہرہ پورا دن ایک تو تھرسڈے آفس میں گزارا ہوا، پھر واپس آ کے سویا بھی نہیں، پیکنگ کی، صبح 1-2 بجے ایئرپورٹ گیا، 4-5 بجے ٹیک آف. پھر ابو دھابی میں مجھے یاد ہے 6-7 گھنٹے مل گئے کوئی کہیں طرح کسی نہ کسی طریقے سے ایک کرسی پہ. میرے پاس چونکہ اتحاد کا پلیٹینم گیسٹ کا تھا اسٹیٹس تو مجھے وہ فرسٹ کلاس لاؤنج مل گیا. تو اس میں بس ایک چیئر تھی، ریکلائنر تھا، اس پہ کسی طریقے سے الٹا سیدھا ہو کے میں سو گیا. 12-1 بجے اٹھا، فریش ہوا اور اگلی فلائٹ پکڑی. تو فلائٹ اس دن اوور لوڈیڈ تھی. ہوا یہ کہ مجھے لکیلی بزنس کلاس اپ گریڈ مل گیا، کیونکہ وہ ایئر لائنس کرتی ہیں کہ جس دن فلائٹ اوور لوڈیڈ ہوتی ہے تو وہ اکانومی کی سیٹس فل کر کے پھر اکانومی میں جو آپ کے سلور گولڈ یا پلیٹینم گیسٹ ہوتے ہیں پریورٹی ان کو ہاں دے دیتی ہے، اپ گریڈ مل جاتا ہے. تو مجھے اپ گریڈ مل گیا. تو میں بہت تھکا ہوا تھا، میں نے سوچا یار کوئی ویڈیو شوڈی نہیں بناتے اور میں سو گیا. سویا رہا تقریباً 40 منٹ پہلے لینڈنگ سے تجھے پتہ ہے ڈسینٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو وہ آ کے مجھے اٹھا دیا کرو نے کہ جی آپ سیٹ سیدھی کر لیں اور اب لینڈنگ ہوگی. تو میں جیسی سیٹ سیدھی کی میں نے باہر دیکھا تو باہر بڑے تھک قسم کے بڑے خوبصورت کلاؤڈس تھے. اس کی ویڈیو آئی تھنک ہے میرے چینل پہ، دوسرے عاطف احمد کے نام سے جو میرا چینل اس پہ ہے. تو وہ میں نے اس کی اپنے میرے پاس P10 ہوتا تھا ہواوے کا، بلکہ P9 P10 بھی نہیں P10 تھا. ہاں مجھے یاد ہے وہ بس تھا، وہ میں نے جیب سے نکالا تو اس کو میں نے ونڈو کے ساتھ لگا دیا. تو اس کی میں بادلوں کی ویڈیو بناتا رہا. اچھا تو جہاز جب بادلوں میں سے ڈسینڈ کر کے جب آلموسٹ فائنل اپروچ پہ تھا تو مجھے ویو بڑا اچھا لگا. پہلی دفعہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرا تھا. پہلے تو تجھے پتہ ہے چکلالہ والی سائڈ پہ لینڈ کرتا ہے تو وہ تو سارا سین اور ویو دیکھا ہوا تھا. تو یہ ذرا ڈفرینٹ ویو لگا. تو میں نے سوچا، میں نے کہا یار چلو جہاں بادلوں کی اتنی ویڈیو بنا لی 10-15 منٹ کی تو لینڈنگ کی بنا لیتا ہوں. کوئی پتہ نہیں چل گئی، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ اگر میں لیٹ ہو گیا تو ظاہر ہے سرچ آئٹمز میں پھر نہیں آئے گی میری ویڈیو. تو میں نے اس کو فون لگا لیا کھڑکی کے ساتھ اور وہ آخری کے کوئی 10-12 منٹ یا 15 منٹ جو تھے وہ میں نے ریکارڈنگ پہ لگا کے بیٹھ گیا. اب وہ جہاز لینڈ کیا، پاک شاک ہوا، میں اترا، اپنا سامان لیا، گھر واپس آ گیا. اور تجھے یاد ہے ان دنوں میں اپنا گھر چینج بھی کر رہا تھا تو میں نے اگلے دن سے شفٹنگ شروع کرنی تھی. تو سارے سامان کی پیکنگ شیکنگ سب کچھ کرنی تھی.
تو رات کو سونے سے پہلے نا میں نے وہ ویڈیو ایسے ہی اپلوڈ کر دی. ٹھیک ہے, ایک ٹائٹل سوچا, ہاں لینڈنگ ایٹ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ, میں نے وہ لکھا اور اس کو میں نے اپلوڈ کر دیا. تو اگلے دن جب میں صبح سو کے اٹھا تو اس کے کوئی تقریباً 35,000 ویوز تھے. اس سے پہلے میں نے 1-2 ویڈیوز ڈالی تھیں, وہ 1-2 ویوز سے اوپر ہی نہیں جاتی تھیں. وہ 35,000, اور دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں اگلے 3-4 دنوں میں 70,000-80,000 پہ, اور آئی تھنک اس نے لاکھ ٹچ کر لیا. اور آئی تھنک ود ان 2-3 ویکس وہ ویڈیو جو تھا اس نے مجھے ایلیجیبل کر دیا فار مونیٹائزیشن. ہاں سبسکرائبرز میرے پاس اتنے زیادہ نہیں تھے, وہ پھر مجھے کچھ ترلے منتے بھی لوگوں کے ڈالنے پڑے, یار سبسکرائب کر لو. تو اس وقت تک صرف ایک ویڈیو تھی, اور اس کے بلبوتے پہ پھر میں نے کافی سبسکرپشنز دی. پھر اس کے بعد جب میری واپسی تھی وہ میں نے گلف ایئر سے کی, تو کچھ وہ بھی ٹیک آف کی ویڈیو ڈالی, لیکن وہ ظاہر ہے اتنی ٹریکشن نہیں گین کر سکی جتنی اس ویڈیو نے کی. تو خیر اب ہوا یہ کہ چینل میرا مونیٹائز ہو گیا. تو مئی میں آئی تھنک میں نے پہلی ویڈیو ڈالی 4 مئی, اور 2 یا 3 جولائی کو مجھے کنفرمیشن آ گئی. تو اپنی نوکری کے اختتام کے آلموسٹ قریب مجھے کنفرمیشن آ گئی کہ جی آپ مونیٹائز ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا, شاید ایک وہی در بند ہو رہا تھا تو دوسرا کھلا, تو میں نے کہا چلو ایک انکم آتی رہے گی. پھر لیکن اس کے بعد سب سے بڑا چیلنج یہ پڑا کہ اب ویڈیوز کیا ڈالیں, کیونکہ ہر وقت تو میں جہاز میں تھا نہیں, اور لینڈنگ ٹیک آف اب میں کتنی کرتا. خیر پھر میں نے ایک تو اپنا پہلا کیمرہ اپ گریڈ کیا. ان دنوں میں تجھے یاد ہوگا ہواوے کا P20 آیا تھا, 40 میگا پکسل کیمرہ اور سب کچھ. تو میں نے جا کے وہ لیا, فون لیا, اس سے کچھ ویڈیوز ڈالیں. وہ اتنی ٹریکشن نہ گین کر سکیں, کیونکہ تجھے پتہ ہے یوٹیوب پہ جو لوگ ایک نارمل پروگریشن کے تھرو آتے ہیں ان کا چینل کی گروتھ ڈفرینٹ ہوتی ہے. میرے چینل کی گروتھ ذرا ڈفرینٹ ہوئی. باقی لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سرٹن کانٹینٹ ڈالتے رہتے ہیں. جیسے ابھی ہم اس چینل پہ ایکسپیریمنٹ اب یہ کر رہے ہیں کہ میں چکا ہے کہ ہم نیا چینل شروع کرتے ہیں, اس پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں اس کو ٹریکشن کس طرح سے ملتی ہے, اس پہ کس طرح سے سبسکرائبرز آتے ہیں, اور کس طرح سے اس کی ویورشپ بڑھتی ہے. اس ٹائم پہ کیونکہ جاب بھی ساتھ چل رہی تھی اور ساتھ یوٹیوب بھی, تو زیادہ فوکس جاب کی طرف تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ مجھے ایک ہی ویڈیو سے پش مل گیا تھا, میرے پاس کانٹینٹ کچھ تھا نہیں کہ میں اور کیا ڈالتا. نہیں تو عام طور پہ جیسے میں تجھے ابھی بتا رہا تھا نا کہ اگر کوئی بندہ اپنا یوٹیوب چینل شروع کرتا ہے, جیسے ابھی ہم یہ نیا چینل شروع کریں گے تو اس کا ہم کانٹینٹ بنا رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ جب تک یہ مونیٹائز ہوگا تو ہماری مومنٹم اچھا بلڈ ہو جاتا ہے. آپ کے سبسکرائبرز آتے ہیں, آپ کے کچھ اس ٹائم پہ ہوا یہ ہوگا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو جس کانٹینٹ ریلیٹڈ ویڈیو بناتا ہے اس کا پھر فوکس بھی اس طرف زیادہ ہو جاتا ہے. اب میرا یہ تھا کہ ایک لینڈنگ تھی, اب میں کیا ہر وقت لینڈنگ ٹیک آف ڈالوں. جہازوں کی ویڈیوز اب میں اتنی کہاں سے لے کر آؤں. میں ٹریول تو کر رہا تھا لیکن اوبیسلی ساتھ جاب بھی چینج ہوئی تو کافی پریشانی ہوئی. پھر میں نے سوچا, میں نے کہا مجھے ان دنوں میں فلائٹ سیمولیشن کا بہت شوق تھا, تو میں نے کیا ایک اس میں پارٹ تھا فلائٹ پلاننگ کا. تو وہ بوئنگ 737 تھا, ایک فلائٹ سیمولیٹر ایکسپلین 11, اس کی بہت سی ویڈیوز میرے چینل پہ پڑی ہوئی ہے. تو اس کی میں نے بیٹھ کے 3-4 دن ریسرچ کر کے فلائٹ پلان کیسے بنانا ہے. آئی واز ڈوئنگ اٹ فار دا فرسٹ ٹائم, خود سیکھتا تھا میں. تو میں نے خود سیکھ کے کچھ جہاز اڑانا شروع کر دیا, فلائٹ پلان بنایا, اس کو انٹر کیا فلائٹ مینجمنٹ سسٹم میں, اور کیسے جہاز اڑانا ہے وہ سیکھا. پھر ایک دن اس کا کوئی اکوپمنٹ ابھی نہ پرچیز نہیں کیا تھا؟ نہیں کچھ بھی بس ایک لیپ ٹاپ تھا, گیمنگ لیپ ٹاپ تھا جس پہ میں فلائٹ سیمولیشن کرتا تھا. تو مجھے آئیڈیا ہے کہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں, ایک کام کرتا ہوں, جو مجھے 3-4 ویڈیوز دیکھ کے جو ایک چیز میں نے سیکھی ہے تو سر اپنی ساری لرننگ کو ایک ویڈیو میں کر کے ڈال کے دیکھتا ہوں, اور دیکھتا ہوں پھر مجھے کیا اس سے ان پٹ ملتا ہے. تو وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی بیٹھ کے, تقریباً گھنٹے کی تھی وہ, اور وہ میں نے بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی. 4 مہینے تک اس پہ بالکل ویوز بہت تھوڑے سے آئے, اور آفٹر 4 months ایک دم پتہ نہیں کیا ہوا, اس ویڈیو پہ ویوز ایک دم دھڑا دھڑ ویوز آنے شروع ہو گئے. اور اس کے بعد پھر میرا چینل وہ دن, آج کا دن 2018 سے لے کے اب تک, وہ فلائٹ سیمولیشن پہ زیادہ پھنس گیا. اس پہ میں فلائٹ سیمولیشن کی ویڈیوز ڈالتا ہوں تو وہ زیادہ چلتی ہیں ایز کمپیئر ٹو نارمل ویڈیوز. لینڈنگ ٹیک آفس بھی نہیں چلے. تو پھر ہم نے, تجھے یاد ہے, پھر ایکسپیریمنٹ کیا. پھر میں نے تجھے کہا کہ 2020 سے, خیر 19-20 سے تو کہہ ہی رہا تھا تجھے, لیکن پھر ہم نے لاسٹ ایئر شروع کیا 21 میں شروع کیا. 21 میں, بلکہ میرے خیال ہے جب آپ آئے ہیں اس ٹائم پہ تو ویکیشنز پہ آئے تھے نا. لمبی تو نہیں ویکیشنز پہ آیا تھا میں, 2 ہفتے کی چھٹی لے کر آیا تھا. وہ تجھے یاد ہے لاسٹ ایئر فیبری میں فلائٹس کلوز ہو گئی تھی,
کووڈ کی وجہ سے, تو میں پاکستان میں پھر پھنس گیا اور واپس جا نہیں سکا. اس کے درمیان میں میرے خیال اب دبئی گیا نا, وہ تو بہت شروع کی بات ہے نا. وہ تو چھٹی کے لیے آیا تھا, پلان یہی تھا وائف کے ساتھ دبئی جاؤں گا, واپس آ جاؤں گا اور پھر میں ہفتہ رہ کے آئی گو بیک. لیکن پھر تجھے پتا ہے وہ فلائٹس بند ہو گئی تو میں پھنس گیا, پھر نہیں جا سکا. پھر میں نے تجھے ایک دن فون کیا کہ یار ویڈیو بنانی شروع کرتے ہیں, تو ہم پھر پشاور کے پشاور گئے تھے. ہم سب سے پہلے پشاور کی تھی ہماری. ایگزیکٹلی پشاور پی سی, اور پشاور پی سی کی ایگزیکٹلی آئی فون 12 پہ ہم نے وہ پرو میکس تھا میرے پاس, اس پہ ہم نے بنائی تھی ویڈیو. اس پہ یہ تھا کہ ہمارے پاس مائکس نہیں تھے تو آڈیو کوالٹی اس کی کچھ اتنی اچھی نہیں تھی, لیکن ایز این ایکسپیریمنٹ اٹ واز اے گڈ تھنگ. ہم نے وہ کی. پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا ٹرپ پلان کیا پھر لاہور کا ہے نا. وہ تو خیر ہمارا بہت ہی ٹف, وہ بھی ہم نے آلموسٹ 24 گھنٹے ہے نا. میں خیال ہم 10 بجے کے بعد ہم نے پلان کیا تھا, 10 بجے رات کو. ہاں اسی طرح صبح 4-5 بجے آپ مجھے پک کر رہے تھے. ہم لوگ نکلے, ہم نے وہ لاہور کا ٹرپ بنایا. اس کا بھی بس آڈیو کا ہی ہمیں زیادہ تر مسئلہ رہا, پھر کیمرہ کا بھی مسئلہ رہا, آڈیو کا بھی مسئلہ رہا. کیمرے کے ہم یوز کرتے رہے, ہم نے ڈفرینٹ تو زیادہ کمبینیشنس ٹرائی کی. وہ ایکسپیریمنٹ چل رہا تھا نا. ہاں تو ڈفرینٹ چیزیں ہم کر رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے ایک اتنی ساری اکوپمنٹ لے کے ٹریول کرنا, پھر سارا سیٹ کرنا. میرا بھی کچھ اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا, لیکن پھر ہم نے ایونچولی کر کے کافی ویڈیوز ڈالیں اور ہم نے کافی کچھ سیکھا. پھر ابھی ریسنٹلی میں نے یہ پھر سونی لیا الفا 7C, اور پھر ہم نے یہ مائکس لیے اپنی آڈیو کوالٹی کے لیے. عام طور پہ تم نے دیکھا ہی ہوگا وہ پوڈ کاسٹ میں بھی سب اپنے وہ مائکس لگا کے ہیڈ فونس لگا کے, وہ بالکل FM کا ٹائم مجھے یاد آ جاتا ہے کیونکہ وہ پوڈ کاسٹ وہ لوگوں نے آئی تھنک وہ دیکھا ہے. خیر اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں گے کہ وہ مائک لگانے کیوں ضروری ہیں اور ہیڈ فونس کیوں پہنتے ہیں, اس پہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے, وہ بھی کافی انفارمیٹیو. لیکن بیک اس ٹائم پہ پھر ہم نے زیادہ تر جو ویڈیوز کی وہ ٹریولنگ کی تھیں, اور اس کے درمیان میں ہم فوڈ کی کر رہے تھے, فوڈ بلاگس ایڈ کر رہے, کیونکہ ٹریولنگ میں کھانا پینا ہوتا ہے. اور ہم موسٹلی میں خیال لانگسٹ ہمارا لاہور ہوتا تھا. ہاں, اور یا پشاور. ہم کھانے پینے پہ تو دور جاتے تھے نا. مطلب پہلا ٹرپ ہم نے کیا, ہم نے پلان یہ بنایا کہ ہم پشاور جا کے پہلے ہم نے پی سی کا تھا نا. نہیں پی سی پشاور تھا. ہم نے پلان کیا تھا چرسی تک کا, لیکن پھر بارش ہو گئی تھی راستے میں. تو ہم نے کہا کہ بارش میں رسک نہیں لیتے, کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا راستے کا اندر کیا ہوگا, آؤٹ ڈور ہوگا انڈور ہوگا, ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا. تو ہم نے کہا ایسا کرتے ہیں ابھی رسک نہیں لیتے, ویڈیو بنا رہے ہیں ابھی پی سی کی کرتے ہیں, اور پھر کسی دن دوبارہ آئیں گے جس دن بارش نہیں ہوگی تو چرسی تک کا ایکسپلور کریں گے. تو ہم نے پشاور پی سی پہلے کیا اسی, بلکہ ہم جب ہم نے اسٹارٹ کیا, جب آپ آئے ہیں تو پھر گاڑی بھی اپڈیٹ ہوئی تھی نا. ہاں وہ ظاہر ہے گاڑی بھی ہم نے بیک ان 20 میں. ہاں 2021 میں, 21 فیب میں نہیں 20 میں, 20 فیب میں گاڑی ہم نے اپڈیٹ کی تھی نا. ہاں ہم نے 20 میں کی تھی. اور اس کے فوراً بعد کووڈ, وہ میں نے گاڑی نہیں لی, پھر میں سعودیہ چلا گیا. اس کے بعد وہ گاڑی چلانے کا موقع ہی نہیں ملا. 8 مہینے پھر میں 8-9 ماہ میں بند رہا ہوں, پاکستان نہیں آ سکا. 20 میں سعودیہ میں پھنس گیا تھا, 21 میں پاکستان میں پھنس گیا, تو ٹریولنگ بند ہو گئی تھی. اب اللہ کا فضل ہے کہ اب ٹریولنگ چل پڑی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے, ہاں ہمارے 2 ٹورز ہی زیادہ رہے ہیں ویسے, کے پی کے سائڈ پہ اور پنجاب کی سائڈ پہ, ہے نا. ہاں لاہور ہی گئے, پشاور گئے, کراچی کا ہمارا ایک مس ہو گیا تھا یار. وہ میرا پلان تھا اس دفعہ کرنے کا, لیکن بس ٹائم نہیں ملتا. نہیں تو ہمارا پلان یہ ہے کہ پورا ٹریول کریں گے اسلام آباد سے لے کے کراچی تک, اور کراچی میں میرا پلان ہے پھر آگے میں نے جانا ہے گوادر کی سائڈ میں. وہ دیکھو آپ کب کر سکتے ہیں. یہ موسم بڑا اچھا ہے, یہ دسمبر جان فیب کا مہینہ ہے. سردیوں میں اچھا ہے, گرمیوں میں ذرا مشکل ہو جائے گا ٹریول کرنا, سردیوں میں ذرا مزہ آئے گا. سردیوں میں ایگزیکٹلی. تو درمیان میں ہم نے اس کے علاوہ لوکل میں خالی فوڈ کو زیادہ کیپچر کیا. ہاں ہم نے کیا ہے, کافی کیپچر کیا تھا. ہم نے ویڈیوز بنائی تھی, لیکن ہم نے چائے خانہ تو زیادہ اسلام آباد ایکسپلور کیا. پھر ہم نے اس کے بعد ہم کوئی ڈیسائیڈ تو کرتا ہی نہیں تھا. نہیں, اور نہ ٹائم کا ہمارا وہ تھا. جس ٹائم پہ ہم پلان بن گیا اسی ٹائم پہ نکل جاتے تھے. چائے خانہ سے ہم شروع ہوئے تھے لوکل, اس کے بعد ہم نے پھر ادھر ڈومیسٹک ہم نے پنڈی میں زیادہ کیا. ہاں وہ اس لیے کیا نا, یہ بھائی نے ایک جاب ڈھونڈ لی ہے رات کی نوکری, بہت شوق ہے ان کو. شام 5 بجے آتے ہیں, صبح 2-3 بجے تک دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں. ان کا ایک دفتر میں پتہ نہیں کیا کام ہے, مجھے تو آج تک نہیں پتہ لگا. میں نے سوچا میں صرف امریکہ سے کام کروں گا. انہوں نے نوکری ایسی ڈھونڈی ہے عجیب سی. تو وہ جب ہم نے شروع کیا تھا تب پلان یہ تھا کہ جب شام میں یہ فارغ ہو جائے گا, جب میں پاکستان میں ہوتا تو ہم ویڈیوز بنایا کریں گے. تو وہ بھی
تیرا پھر معاملہ لٹک گیا. ہاں اس میں وہ خراب ہوا تھا. عید سے بلکہ پہلے ہمارا جو ویڈیوز ہم بنا رہے تھے کر رہے تھے ہم لوگ, اس کے بعد جو ویک تھا جس میں ہمارا پلان تھا کراچی جانے کا, وہ خراب ہو گیا. ایگزیکٹلی وہ بھی خراب ہو گیا تھا. دوسرا یہ پھر بزی, پھر صرف 2 دن بڑی مشکل سے نکال سکتا تھا, اس میں بھی ظاہر ہے تیری کچھ فیملی کمٹمنٹس تھیں. تو ہم نے پھر کیا کیا کہ وہ جو سارا بنا وہ کانٹینٹ تھا, میں نے پھر وہ اس کو آف لوڈ کر لیا اپنے یوٹیوب چینل سے. اس کی وجہ سے گڑبڑی ہو رہی تھی کہ میری چونکہ ساری فلائٹ سیمولیشن اور جہازوں سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں, تو وہاں پہ ایک بڑی اسپیسیفک قسم کی سبسکرائبر بیس ہو گئی تھی. ہاں وہ فالوئنگ ڈفرینٹ. ہاں تو اس کے بعد میں پھر جو بھی ویڈیو ڈال رہا تھا وہ چل نہیں رہی تھی. تو وہ یوٹیوب کا الگوریدم بڑا مشکل قسم کا الگوریدم ہے. اس نے پتہ نہیں کیا کیا, میرے چینل پہ ساری ویڈیوز کے نا ویوز گرانے شروع کر دی. میں نے فارمولا 1 کیا, اس کے کور کیا, بحرین ہم ٹریول کیا 2019 میں, اس کے ویوز اس دن گرے. اس کے بعد سے کبھی بھی اس چینل پہ میں بڑی ویڈیو میری نہیں آئی. مشکل سے 1,00,000 1.5 لاکھ کی 2-3 ویڈیوز ہیں, نہیں تو وہ اس سے کم ہی ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ از دا ریزن. ایکسپلور میں آج تک کرتا رہا ہوں, سمجھ مجھے نہیں آ رہی. لیکن وہاں پہ میں نے پھر فلائٹ سیمولیشن اور ٹریولنگ سے ریلیٹڈ جو میرا ایئر ٹریول ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ پھر اس کو رکھ دیا عاطف احمد کے نام سے. یہ تو اس لیے یہ ہم نے شروع کیا کہ اس پہ بالکل ایک پیور سبسکرائبر بیس اپنی لیتے ہیں جو صرف ریڈیو میکینک کی سبسکرائبر بیس ہوگی, اور اس پہ پھر ہم سارا پاکستان ایکسپلور کریں گے. جو جو کھانا پینا ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں, جو جگہ ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں, وہ سب کریں گے. جی. اور بیک ان اس کے بعد ہم نے تقریباً ہماری فل اسٹاپ ہمارا لگا تھا اسی سال ابھی لگا ہے بڑی عید پہ, کیونکہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی تھیں اور میں بھی چھٹیاں لے کر آیا تھا. فون پہ تو پہلے آپ نے بڑا کنونس کیا کہ یار ہم یہ بنائیں گے اور وہ بنائیں گے. مطلب پلان جو تھے وہ ٹاپ گن پارٹ 3 والے تھے. مطلب جس طرح اگر کبھی فون پہ آپ سن لیں نا ان کی باتیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ ٹاپ گن کا پارٹ 3 آنے والا ہے. لیکن وہ درمیان میں ہماری جاب کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا. جی مطلب جاب بھی خراب ہوئی, یہ بھی خراب. ایک جوک ہے میں سنانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کہیں گے میں بعد میں کاٹ دوں گا, لیکن میں اس کو نہ چھیڑتا ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں تو جدھر نوکری کرتا ہے نا ادھر ایک کارنر ہے, لک پریٹی ڈو نتھنگ, تو صرف ادھر بیٹھا رہتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں اس کی یہ سیٹ بنائی ہے, لک پریٹی ڈو نتھنگ, ہے نا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. جی کافی پروڈکٹیو امپلائی ہے, کافی پروڈکٹیو. میں چھوڑتے نہیں ہیں اس کو, جانے نہیں دیتے. کوشش تو میں نے کی ہے, مجھے نکالتے نہیں. اچھا آپ نے کوئی ویڈیو بنائی ہوئی مجھے لگتا ہے, کوئی ویڈیو ہے اس کے پاس. کس چیز کی؟ جو چھوڑتے نہیں ہیں, ان کو ڈر لگتا ہے یہ ریلیز نہ کر دیں. تو یہ سلسلہ رہا ہے جی. تو دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ مائی یوٹیوب, اینڈ دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ مائی یوٹیوب ود کمال, اینڈ دس از ہاؤ کمال اسٹارٹیڈ یوٹیوب ود می, اینڈ دس از ہاؤ دا تھنگز آر گوئنگ ٹو بی. میں تو خیر یوٹیوب پہ بالکل ہی سوچا ہی نہیں تھا میں نے, لیکن مجھے پسند بہت تھا, ہے نا. اور جب تو نے مجھے بتایا کہ تو یوٹیوب کر رہا ہے, تو ادھر سے پھر جب تو نے مجھے کہا کہ نہیں یار کرتے ہیں اکٹھے, اور میرا تو خیر بالکل نل ایکسپیرئنس تھا نا, اور کیمرہ شائی میں بہت زیادہ ہوں, تو وہ یہ تھا کہ وہ جو اسپارک تھا نا ایک, وہ اس کو پالش کرنے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹل ابھی تک نہیں, ابھی بھی اور بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا, کیونکہ تجھے پتا خود میرے لیے بھی لرننگ فیز رہا ہے. مجھے بھی کچھ نہیں پتا تھا. ہم تجھے یاد ہے ساری عمر کارپوریٹ سیکٹر میں گزر گئی, ایک زمانے میں کمپلینٹس لیتے ہوئے, پھر بزنس انالیسس کرتے ہوئے سارا وہی گزر گیا. تو یہ کیمرے اور یہ چیزیں پتہ نہیں تھیں. آہستہ آہستہ میں نے بھی بہت کچھ سیکھا, اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا. ابھی تو الحمدللہ کہ ہمارے پاس اکوپمنٹ تو خیر ٹاپ آف دا لائن ہے نا. نہیں ٹیلنٹ بھی ماشاء اللہ میرے پاس ٹاپ آف دا لائن ہے اس چینل پہ. تو ہوپ فلی انشاءاللہ اب ہم اگلے ویڈیوز میں ٹریولنگ کے ساتھ فوڈ یا اس کے علاوہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کیپچر کریں گے جو نئے کوئی جیسے شوز ہو رہے ہیں. ہاں لاسٹ بلکہ ایک ہم نے, بلکہ آپ نے کیا تھا وہ فوڈ فیسٹیول, اسلام آباد میں ہوا تھا. اسلام آباد جو ہوا تھا 3 سال پہلے ہوا تھا, وہ بھی ونٹرز میں بڑا اچھا فوڈ فیسٹیول تھا F9 پارک. ابھی بلکہ میں نے دیکھا تھا ادھر پنڈی میں بھی ہوا ہے فوڈ فیسٹیول, ہم نے مس کر دیا. ایوب پارک میں وہ ہوا ہے, اور وہ آئی تھنک 2-3 دن کا تھا. کیونکہ ہم کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں چھوڑتے اور گھومنے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں چھوڑتا. بس ہمارے پاس جو کنسٹرینٹ ہے وہ ٹائم کا. وہ تجھے یاد ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ تصویر چلتی ہے, ڈفرینٹ ایجز میں ڈفرینٹ کمبینیشن ہوتی ہے کہ پہلے آپ کے پاس ایک زمانے میں ٹائم ہوتا ہے, انرجی ہوتی ہے, لیکن پیسے نہیں ہوتے. پھر آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں
اور ٹائم نہیں ہوتا لیکن انرجی ہوتی ہے, اور پھر بڑھاپے میں پیسے. تو ہم لوگ ابھی ایک ایسے موقع پہ ہیں جہاں پہ پیسے تو تھوڑے بہت ہیں ہمارے پاس, انرجی وہ بھی 50% پہ, ٹائم زیرو ہے ہمارے پاس. تو اس لیے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ چونکہ ابھی آپ باہر جائیں تو کافی لمبا ٹرپ لگتا ہے, خرچہ اس میں کافی زیادہ ہوتا ہے, تو ہم نے سوچا کہ پہلے ہم بیٹھ کے اسٹوڈیو سے بھی کچھ ویڈیوز اپنی ریکارڈ کریں گے. انفیکٹ بلکہ یوٹیوب دیکھنے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں خود یوٹیوب دیکھتا تھا, فالو کرتا ہوں کافی لوگوں کو, لیکن جب میں یوٹیوب میں آیا ہوں آپ کے ساتھ تو پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے ایک ویڈیو کو بنانا پورے دن, پھر گھر آ کے اس کو پورا ایڈٹ کرنا, یعنی کہ آپ اچھے خاصے تھک جاتے ہیں اس کام میں. اٹس اے فل ٹائم جاب. اٹس اے فل ٹائم جاب. اس لیے میں نے دیکھا موسٹلی یوٹیوبر صرف یہی کرتے ہیں, مطلب میں نے بہت کم یوٹیوبر جو بالکل ڈیڈیکیٹڈ ہیں وہ یوٹیوب ہی کر رہے ہیں. ہاں, تو یہ ہے کہ وہ ٹائم نکالنا, پھر اسپیشلی وہ جو جس پہ اکثر ہماری بحث ہوتی تھی ڈے لائٹ کی, مغرب سے پہلے اندھیرے کا ایشو ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے سارے اکوپمنٹ کی ضرورت ہے, کافی چیزیں نا وہ آپس میں آپ کو ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہیں اس ٹائم کے لحاظ سے. مطلب اس شخص کی وجہ سے میرا اتنا نقصان ہوا, میں نے یہ اس حد تک مجھے نقصان برداشت کرنا پڑا کہ آپ کو پتہ ہے رات کے وقت یہ اویلیبل اب شام میں ہوتے تھے بھائی جان, اب رات کے وقت ہم جب بناتے تھے ویڈیوز تو ظاہر ہے اس میں لائٹ کا پرابلم بڑا ہوتا ہے, تو مجھے اپنی اکوپمنٹ بھی بڑی اپ گریڈ کرنی پڑی اسی لیے کہ ہم لو لائٹ میں شوٹنگ کر سکیں, تاکہ جب ہم جائیں رات کے وقت باہر کہیں جائیں تو ہماری ویڈیو کوالٹی بہت اچھی, کیونکہ ظاہر ہے موبائل آپ کے پاس چاہے جتنا بھی مرضی اچھا کیوں نہ ہو, لیکن آپ کے پاس اگر لائٹ خراب ہے, لائٹ کم ہے, تو اس میں وہ رہ جاتا ہے. اور یہ ہمیں ایکسپیرینس ہوا جب ہم نے آئی فون 12 پرو میکس سے ویڈیو بنائی تھی اپنے لاہور کی ٹرپ کی, تو اس میں وہ جب نے ٹرین کی بھی بنائی تھی وہ اچھی بنی تھی. لیکن تجھے یاد ہوگا ہم ایک ٹرپ ہم نے کیا تھا, ہم لاہور گئے تھے اور اس دن آگے تھے بادل, تو اس میں کیا ہوا تھا باہر کی لائٹ ذرا عجیب سی ایک بادلوں کے ساتھ ایک عجیب سی ایک لائٹ بن گئی تھی, گاڑی کے اندر کی ایک عجیب سی لائٹ بن گئی تھی, اس میں کافی نوائز اور گرین آیا تھا. اس کے بعد میں کافی جس کہتے ہیں نا ٹرن آف ہو گیا تھا موبائل فون سے, کیونکہ وہ کافی اچھی اکوپمنٹ تھی, بڑی چھوٹی کمپیکٹ سی ہوتی ہے, اب لے کے کہیں بھی چلے جائیں. اب تو خیر یہ کیمرہ جسٹیفائی کرے گا, لیکن اب یہ کہ اس کو ساری بڑی چیز کو اٹھانا, پورے رگ کو لینا, لیکن خیر ہم لوگ مینیج ابھی کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں آپ کے لیے ویڈیوز لے کر آئیں, جسٹ دا بگننگ. اور بلکہ اس کیمرے کی بھی ہم ویڈیو بنا سکتے ہیں, اس کیمرے کی ویڈیو بھی بنائیں گے, سب کچھ کریں گے آہستہ آہستہ. ابھی ہم یہیں پہ, میرا ایک ہفتہ بھی مزید پاکستان میں, اس کے بعد میں چلا جاؤں گا, پھر میں دیکھیں کب آتا ہوں, تو ہم اسی طرح ویڈیوز آپ کے لیتے آئیں گے. ابھی ہم کرتے ہیں اس ویڈیو کو ریپ اپ, اور آپ سے چاہتے ہیں اجازت, اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ ہمارا انتظار کیجیے گا. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے ہماری ویڈیوز کی. تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ود اس, ہوپ ٹو سی یو سون. اللہ حافظ.